الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں ہمارے معزز ساتھی حافظ عمران جلالی ان کا مشکور ہوں جنہوں نے باوجود میری سستی اور کاہلی کے
محبت کا اظہار کرتے ہوئے اتنے تعطل کے باوجود پھر آج اپنے ہاں گجرانوالہ میں مدرسہ اشاعت التوحید والسنہ گجرانوالہ میں مجھے قرآن و سنت کے بیان کی دعوت دی. بلا شبہ ان کی یہ دعوت میرے لیے باعث صد افتخار ہے. اور اس پر مزید خوش قسمتی اور خوش نصیبی میری یہ کہ آج کے اس پروگرام میں اشاعت التوحید و سنہ گجرانوالہ کے جید علماء ایک بہت بڑی تعداد میں اپنی محبتوں کا دامن پھیلائے ہوئے اس محفل کو رونق بخش رہے ہیں. میزبان بھی اخلاص بھری دعوت دے چکے ہیں اور معزز علماء کرام بطور معزز مہمانان گرامی کے اس محفل میں اپنی محبتوں کی حلاوتیں تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت جن خوش نصیبوں کو میسر آتی ہے ان کے رویے اخلاص پہ مبنی ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت جن خوش نصیبوں کو میسر آتی ہے ان کے اخلاق قرآنی علم کی تعبیر اور تصویر ہوتے ہیں. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے صدق و وفا ان کا شعار ہوتی ہے. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے عدل و انصاف ان کا وتیرہ ہوتا ہے. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے محبتیں ان کی پہچان ہوتی ہیں. جن صاحبان دل کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں وہ قول و عمل میں توازن کے حامل ہوتے ہیں. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں وہ علم قرآن کے مشتاق ہوتے ہیں. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں وہ ادب کے نمائندے ہوتے ہیں. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں وہ امانت و دیانت کا اعلان ہوتے ہیں. جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں وہ رب کی بندگی میں ممتاز مقام کے حامل ہوتے ہیں. جن خوش نصیبوں کو
اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، ان کے سجدوں میں وہ کشش ہوتی ہے جس کشش میں اللہ کے بڑے بلند مرتبہ عبادت گزار فرشتے بھی گرفتار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، شفقتیں ان کے مزاج کا آئینہ ہوتی ہیں، جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، والدین کا ادب و احترام ان کا وتیرہ ہوتا ہے، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، ہم جھولیوں کے لیے رحماء وہ ہوتے ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے، اسلام کے دشمنوں کے لیے وہ ننگی تلوار ہوتے ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، وہ بدر جیسی لڑائیوں کے لیے اپنی جوانیوں کو قربان کرنے کے جذبوں سے سرشار رہتے ہیں، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کی رحمت میسر آتی ہے، آمنہ کے لال کی غلامی ان کی اول ترجیح ہوتی ہے۔ اور پھر جن کو یہ گلشن رحمت میں آبادی کا موقع ملتا ہے، انہیں اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام رشتے ہیچ لگنے لگتے ہیں۔ اگر انہیں کبھی کبھار اس گلشن رحمت میں آباد ہونے کے بعد فیصلہ کرنا پڑے کہ اپنی اس گلشن رحمت میں آبادی کے مقابلے میں اس زندگی کو ترجیح دیں جو زندگی اس گلشن رحمت میں آبادی سے پہلے کی زندگی تھی، تو وہ اس ترجیح کے بارے میں فکر کرنا بھی گلشن رحمت میں آبادی کی توہین تصور کرتے ہیں۔ وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے، بلکہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں، ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ انہیں یہ یقین ہو چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت مل چکی ہے، اور جنہیں اللہ کی رحمت مل جاتی ہے انہیں اپنے عملوں پہ ناز نہیں ہوتا۔ جنہیں اللہ کی رحمت میں تھوڑی سی بات مشکل کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، اللہ مجھے آسان کرنے کی توفیق بھی دیں، اور جن کو اللہ کی رحمتیں میسر آتی ہیں، وہ اپنے عمل پہ نازا نہیں ہوتے، وہ اپنی نیکیوں پہ نازا نہیں ہوتے۔ جنہیں اللہ کی رحمت میں آبادی کا موقع ملتا ہے، وہ اپنی عبادتوں پہ نازا نہیں ہوتے، وہ اپنے عمروں پہ نازا نہیں ہوتے، وہ اپنے حج پہ نازا نہیں ہوتے، وہ اپنے صدقوں اور زکاتوں پہ نازا نہیں ہوتے، بلکہ جنہیں رب کی رحمت کے گلشن میں آباد ہونے کا شرف عطا ہوتا ہے، وہ اس شرف میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے عملوں پہ نازا ہونے کی فکریں کبھی لاحق نہیں ہوتی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی رحمت کا اشتیاق بن جاتا ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہوئے کبھی کبھی انسانی بستیوں میں دہائی دیتے ہیں، جے میں ویکھا اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھا تیری رحمت بلے تے بلے بلے۔ جی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بغیر کسی تمہید کو طوالت مزید دینے سے بچتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ
توحید و سنت کے متوالے، مشن توحید و سنت کے متوالے قرآن و سنت کے فہم کے سچے امین بن کر یقیناً گلشن رحمت خداوندی کے باسی بن جاتے ہیں، اور جب وہ گلشن رحمت خداوندی کے باسی بن جاتے ہیں تو پھر وہ فتح و شکست کے باہم جذبوں سے بہت ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ نیا ہے، وہ فتح و شکست کے باہمی رویوں سے انہیں ممتاز ہو جانا چاہیے۔ جو اللہ کی رحمت کی آغوش میں آباد ہوتے ہیں وہ اس جذبے سے عملی زندگی میں وابستہ نہیں ہوتے کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، فلاں کی پگڑی اچھالی جائے، فلاں کو رسوا کیا جائے۔ ان کی زندگی مخلوق کی رسوائیوں کے در پہ نہیں ہوتی، گلشن رحمت خداوندی میں آباد لوگوں کی زندگی مخلوق خدا کے لیے سراسر رحمت خدا کا عنوان ہوتی ہے۔ وہ مخلوق کی رسوائیوں کے لیے اپنے رب کی رحمت کی آغوش میں آباد نہیں ہوتے، بلکہ وہ مخلوق کی ہدایتوں کے جذبوں کے لیے اپنے رب کی رحمتوں کی آغوش میں آباد ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ کہتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جنہوں میں رب سونا پڑی رحمت دی آغوش دے دیا وہ پیچھے مڑ کے سستے نہیں ویکھدا کہ انہوں کسے شاید ہی ہور لوڑ ہی کوئی نہیں رہ دی۔ یہاں اللہ باقاعدہ یفتح اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہر وہ بند رستہ جس کا ایک انسان کو اپنی زندگی میں کھلنے کا جذبہ رہتا ہے، وہ علم جس کے لیے ایک انسان مشتاق رہتا ہے اور جہالت اس کو بند کیے رکھتی ہے، اس علم کے کھلنے کا اشتیاق میری نگاہ میں وہ رحمت خداوندی کا دروازہ ہے۔ میری نگاہ میں وہ رحمت خداوندی کے کھلنے کا دروازہ ہے۔ جی وہ رزق حلال جس کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا مجھے کبھی کبھی بند رستوں میں پھنسا دیتا ہے، اور وہ ضروری عزتیں جن کا حصول مجھے ایک بہتر مکرم انسان بننے کے لیے جن عزتوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ان تمام ضرورتوں کے بند رستے اس وقت کھلتے ہیں جب اللہ مجھے اپنی رحمت کی آغوش کے دروازے کھول کے اندر داخل ہونے کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اور جب یہ کھل جاتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت، پھر اللہ کہتے ہیں جنہوں میں کھول کے رحمت دے بوئے چواڑ دیا، پھر انہوں نے کوئی ڈکا نہیں دے پا سکتا، پھر ان کو کامیابیوں تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، پھر انہیں میری رضاؤں کی منزل پا لینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جی جنہیں میں عزتیں دے دوں انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا، جنہیں میں قرآن کا علم دے دوں انہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اجی انہیں کون نیچا دکھا سکتا ہے؟ انہیں تو میں وحیوں میں سے اس وحی کا علم دے دیتا ہوں جس وحی کے علم ہونے پر میں اللہ خود ناز کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہن۔ کاش ہمیں، یہ ہمارا جماعتی محفل ہی بن گئی ہے، کاش ہمیں اللہ اپنے مشن توحید و سنت کے
امتیاز پر اپنے دل کو ٹکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین کیجئے یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اور میں آج کل اپنی ٹوٹی پھوٹی گفتگوؤں میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مشن توحید و سنت کا صحیح نام لیوا بنا کے اس کی محبت عطا کر دی ہے۔ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے جی۔ وما یمسک، اور جس پر رب کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں، یہ تقابل ہے اس کا۔ میں نے رحمت ملنے پر رویوں کا اظہار کیا ہے، کچھ میں نے کوشش کی، اور جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے، جس پہ اللہ کی، بولیے گجرانوالہ کے دوستو، جس پہ اللہ کی رحمت، اس کا مطلب یہ وہ بددیانت ہے۔ یاد رکھیے اگر میری تمہیدی کلمات آپ کے ذہن میں ہوں، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا مطلب وہ جھوٹا، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کے علم سے کورا، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا مطلب یہ اس کا دل بغض صحابہ سے بھرا ہوا، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا دل بغض ازواج مطہرات سے بھرا ہوا، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے اس کے لقمے حرام کے، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے بددیانت، جس پہ اللہ کی رحمت بند ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بد نصیب کا محبوب کبریا سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھیے ما یمسک فلا مرسل لہ من بعدی، ما یمسک فلا مرسل لہ۔ جی اس کے مقابلے میں ایک اور اگر ما یمسک کو سمجھنا ہو تو ہمارا جماعتی حلقہ ہے، یہاں بھی امساک کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتے ہیں نا، ما یمسک، جنہوں رب ڈھک لے، جنہوں رب، بولو نا، جنہوں رب، جی سارے جنہوں ڈکن وہ چوٹ چاٹ مار کے نس جاندہ ہے، سارے وہ کو فریب کر کے، بولو، محتمم جامع حقانیہ جس طالب علم کو روکنے کی کوشش کریں وہ بہانے بتے بنا کے بھاگ جاتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا، توجہ سے میری بات سنیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل اپنے کڑے ترین پہرے لگا کر بند چکیوں میں جن قیدیوں کو بند کریں وہ بھی جیلیں توڑ کر، بولیے، وہ بھی جیلیں توڑ کر، سارے بولتے نہیں، وہ بھی جیلیں توڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی قبر کا مجاور کسی سرمایہ دار کو اپنے مصنوعی چنگل میں قید کر لے تو وہ سرمایہ دار کبھی بھاگ جاتا ہے، کبھی، اور پھر مجاور اس سرمایہ دار کے بھاگنے پر دوسرے مجاوروں سے ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں۔ جی ایتے میرا سی، ایتے پارو، بولیے، ایتے پارو، جی کریے اکبر صاحب تو بے چین بیٹھے ہیں، بس کریے پھر میرا خیال ہے۔ آخری بات ہے، دو آیتیں میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، میری ایک اللہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی پولیس والا، یہ میں سطحی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کوئی پولیس والا کسی مجرم کو قید کر لے تو مجرم مختلف حربے استعمال کر کے پولیس والوں کی قید سے بھاگ جاتا ہے۔ کوئی فوجی جرنیل کسی دشمن ملک کے قیدی کو اپنے پاس پھانس لیں، اپنے پاس، بولیے، اپنے پاس اس کو قید کر لیں تو دشمن ملک چالاکیاں اور ہیلے بہانے کر کے اپنے اس قیدی کو بھگا لے جاتے ہیں۔ جی ایسے ہو جاتا ہے
میرے اللہ فرماتے ہیں لوگو میں رب جنوں ڈھک لواں دنیا دی کوئی طاقت والا، دنیا دا کوئی علم والا، دنیا دا کوئی فوجی، دنیا کا کوئی جرنیل، دنیا کا کوئی پیر اور دنیا کا کوئی پاپا اور دنیا کا کوئی صاحب دانش میں رب دے ڈکے لان تو بعد کوئی مائی دا لال کھول نہیں سکتا. لا مرسل لہو من بعدی، کوئی نہیں کھول سکتا. اس کے مقابلے میں اگر اس آیت کے امساک کے معنی کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید کی ایک آیت سامنے آگئی 24ویں پارے کی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، مولانا نے پتہ نہیں کی شہر کھوائی ہے دل نو نا کچھ ہونے لگے. اللہ خیر ہی کرے. سبحان اللہ اللہ اللہ. خود مولانا جو ہے نا وہ نیم مدہوش بھی ہیں. اللہ توجہ جی. ساری رات بیچارے مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پھر دن کو میرے ساتھ مصروف رہے. روزے جو روزہ لکھیا ہوتا نا ساری دیہڑی، پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو افطاری وقت روٹی کھائیے نا جی بڑی نیند ہوتی ہے، جسم کو ایک راحت ملتی ہے، آزاد سکون میں چلے جاتے ہیں. پاؤں جتنی مرضی چاہ پہ پیو سستی ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها. ایکو کھولو تھوڑا سا صاحب، میرا بھی کھڑاؤ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت. نعرہ تکبیر. پیر طریقت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، مسلک حق اشاعت التوحید و سنہ. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى. سبحان اللہ. سارے کہیے ذرا سبحان اللہ. فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى. یہاں بھی وہ دونوں لفظ ہیں، امساک اور ارسال. يُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. قرآن کے عاشق ایسا کہو جو سبحان اللہ. عام لوگوں کے لیے ترجمہ عرض کرتا ہوں، جو مقصود ہے گفتگو کا وہ سنیے. جس بندے کو تھوڑی سی توضیح میں کروں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے، ابہام نہ رہے. جس بندے کو نبی ہو یا ولی، کتب ہو یا بدال، شہید ہو یا غیر شہید، اپنا ہو یا بیگانہ، عابد ہو زاہد ہو، مفتی ہو متقی ہو، علامہ ہو فہامہ ہو تہامہ ہو، دی حسین جمیل دی پیارا راج دلارا ہو، بادشاہ کنگلا سخی دی رچیا ہویا نسیا ہویا تسیا ہویا بیٹھیا ہویا
تاجر ہو آجر ہو مزدور ہو میسن ہو کوئی ہو یمسک التی قضا علیہ الموت کوئی بھی ہو جس بندے پہ اللہ موت کا فیصلہ فرما دے جس بندے پہ اللہ بولیے جس بندے پہ اللہ موت کا فیصلہ کرنا بھی اللہ ہی نے ہے نا اعبد اللہ الذی یتوفا ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد اللہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولكن اعبد اللہ الذی یتوفاکم حاجی موت کے فیصلے کرنے والا کون ہے موت و حیات کے فیصلے کرنے والا کون ہے یحیی و یمیت یحیی ثم الیہ ترجعون سبحان اللہ کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ علی مشکل کشا علی حجویری داتا تم کس منہ سے یہ کہتے ہو کہ شاہ دولہ دریائی بیٹے بیٹیاں دینے والا تم کس منہ سے یہ بات کہتے ہو کس دلیل سے یہ بات کہتے ہو کس ڈھٹائی سے یہ بات کہتے ہو کس زیادتی اور ظلم سے یہ بات کہتے ہو کس جہالت سے یہ بات تم کہتے ہو کہ حسن و حسین بگڑیاں بنانے والے ہیں تم کس منہ سے یہ بات کہتے ہو بی بی فاطمہ الزہرا بگڑیاں بنانے والی ہیں تم کس منہ سے یہ بات کہتے ہو کہ انبیاء اولیاء موت کا جام پینے کے بعد دعائیں اور پکاریں سننے والے ہیں اور کیسے کہتے ہو کیف تکفرون باللہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے کنتم امواتا کنتم چلیے تھوڑا سا ورقہ الٹوں امساک کی بات کرتے ہیں کنتم مجھے یاد پڑتا شاید جامعہ حقانی میں میں نے جمعہ میں یہ بات آ گئی تھی کنتم امواتا تم کچھ نہیں تھے تم بولیے تم او حضرت انسان تو کچھ نہیں سے او بابا جی تو کچھ نہیں سے او پیر بابا تو کچھ نہیں سے او علم کا دعوے دار تو کچھ نہیں تھا او فیکٹری والا تو کچھ نہیں تھا او محل والا تو کچھ نہیں تھا او اولاد والا تو کچھ نہیں تھا او جاگیروں والا تو کچھ نہیں تھا او
حسن و جمال کے دعوے کرنے والا تو کچھ نہیں تھا، او ڈاکٹری کے دعوے کرنے والا تو کچھ نہیں تھا، او نبوت کے دعوے کرنے والوں تم کچھ نہیں تھے، او انسانوں تم تم امواتا۔ سبحان اللہ دے کر دے گا تسی امواتا کا معنی توحیدیو یاد رکھنا، تم بولو تو صحیح، تم توجہ ہے، توجہ ہے جی۔ لم یکن قرآن مجید القرآن یفسر بعضه بعضا هل أتى على الإنسان۔ ہاں جی جامعہ کے طلباء توجہ ہے، جب آپ بھی اپنی آنے والی زندگی میں توحید کا بیان کریں اور اسی طرح یک کے بعد دیگر آیات توحید آتی جائیں اور سناتے جائیں لوگوں کو، رکے نہ پھر سوچنے پہ لوگوں کو مجبور کر دیں کہ توحیدیوں سے تو قرآن باتیں کرتا ہے۔ جی هل أتى۔ چلیے ذرا آپ کو یاد ماضی میں لے جاؤں، چلے یاد ماضی میں چلے، مولانا شریف صاحب چلیے۔ کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے حافظ اللہ۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی ضرب المثل یہ بھی مشہور ہو جاتی ہے، مزہ ما مزہ، مزہ زواد نل مزہ ما جی جی۔ طالب علموں سے چٹکلے کرتا ہوں تو ان کو پھر مجھ سے محبت ہو جاتی ہے جی۔ مزہ جی یہ وہ جامعہ کی دال کا مزہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں چھڈو جی شاہ جی جو ہویا سو ہویا ہن اگے چلیے، مزہ ما مزہ گزر گیا جو گزر گیا۔ لیکن کبھی کبھی قرآن بھی اسی طرز میں کہتا ہے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم لا تسألون عما كانوا یعملون۔ کبھی کبھی لیکن کبھی کبھی قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی۔ کبھی اللہ کہتے ہیں یاد ماضی بہت بڑی لب کا سبب ہے، اگر عقل اور دل کی ہم آہنگی ہو جائے تو پھر یاد ماضی سے اللہ کی رحمت کے دریچے کھلتے ہیں۔ اللہ جی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے میاں، ناقابل تذکرہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، کنتم امواتا، تم کچھ نہیں تھے۔ ایک لفظ بولنے لگا ہوں سبحان
کچھ نہیں تھے تمہیں میں نے نہ کچھ سے محمد عربی کا غلام بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں میں نے صدیق اکبر بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں میں نے فاروق اعظم بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں میں نے ذو النورین بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں میں نے المرتضی بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں میں نے جبریل و میکائیل کا صیاد بنا دیا خلقنا الانسان من نطفة امشاج کچھ نہیں تھے تمہیں علم والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے حسن والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے اولاد والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں مال والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں چال والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں لباس والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں بولیوں والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں نظروں والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں سننے والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں چکھنے والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں سونگنے والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہیں تقوی والا بنا دیا تم کچھ نہیں تھے تمہارے قدموں کو زمین پہ لگنے سے عرش کے باسیوں کو ان کی آواز سنا دی وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اس رب دی توحید دا انکار کیڑے پیڑے منہ نال کر دے جی کیسے کر سکتے ہو تم نہیں کر سکتے چلیے ختم کیجئے سفر بھی بہت ہے میرا آگے اللہ او اللہ جس وقت قضا یہ یاد ماضی ہے توحیدیو تمہیں کیا پتا ہوا ہمارا ماضی کتنا تابناک ہوا کرتا تھا جی 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 يمسك الذي قضى عليها الموت اللہ جس بندے کو موت دے دے اللہ اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتے ہیں 24واں پارہ ہے اللہ اس کی روح کو کیا کرتے ہیں بولیے کیا کرتے ہیں پنجابی جدا مانا ہے اللہ ڈک لیندے ہیں اللہ بولیے اللہ ہاں جی جی اللہ روک لیتے ہیں ہر وہ جان جس پہ اللہ موت کا فیصلہ کر دے اور اس کائنات کی سب سے قیمتی جان محمد الرسول اللہ اس کائنات کی سب سے قیمتی جان کون سی ہے بولیے سارے کون ہیں سارے مل کر بولیے کون ہے جی اور میرے مرشد کے بارے میں بھی فرما دیا انکا میت و انہم جی کیوں فرما دیا جی اس لیے کہ اگر اس قیمتی جان پر موت نہ ہے تو میری ربوبیت پہ آنچ آتی ہے اس لیے کہ میری ربوبیت کا خاصہ لا ینفق یہ ہے کہ میں ہی اس لیے رب ہوں کہ مجھ پہ کبھی موت نہیں آنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ کون ہے بولیے کون ہے بولیے کون ہے تو جے میری ڈکی کوئی روح نس جائے بابا جی کھچ کرو کے لے جان تو وہ پھر نیری نسڑی نہیں وہ خدا بن جانی ہے وہ کیا بن جانی ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہو کیا ہو نہیں
اور میں اپنے مقابلے میں کسی خدا کو برداشت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میں تم پہ احسان کرتا ہوں. اگر کائنات میں کوئی اور الہ ہو تو اڈا گجرالا نہ ہوتا کھنڈر بن جاندہ. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, جے کوئی گجرالا میں رب تو سوا اور بھی کوئی داتا ہوتا تے گجرالا نہ ہوتا فساد دا خانہ ہوتا مک جاندہ. گجرالا تاں ہی ہے کہ رب داتا کلا اللہ, مگر نہ کائنات پھوٹ جاتی, مگر نہ کائنات. جی پاکستان اس لیے قائم ہے, جی مملکت عربیہ اس لیے قائم ہے, بر اعظم امریکہ, انٹارکٹا, آسٹریلیا, یورپ, ایشیا, افریقہ, یہ اس لیے قائم ہے کہ ان ساری خشکیوں کا معبود کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ کہندے نے جس بندے نو اے گل سمجھ آ گئی کہ معبود میں اللہ ماں, اس کو میں نے گلشن رحمت میں آباد کار بنا دیا. اور جنوں اے گل سمجھ نہ آئی او بد نصیب شرک دی وادی پھسیا رہا, جڑا اوتھے پھس جائے انہوں میں رحمت دی وادی بڑھن کو ڈکا پا دینا, او نہیں دے بڑھ سکدا. تے جڑا رحمت دی وادی بڑھ جائے انہوں کوئی پچھے پرتا نہیں دے سکدا, کیونکہ انہوں سبق یاد ہو جاندہ ہے, حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا توفقون. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کریم جی مدرسہ اشاعت توحید و سنہ ہمارے پیارے ساتھی حافظ عمران اور ان کے دوستوں کی محنت سے آباد ہوا ہے. اللہ تیری رحمت شامل نہ ہوتی تو یہ آباد نہ ہوتا. اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اور اللہ کریم اس ادارے کے معاونین کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. اللہ اس ادارے کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے پھیلانے کا مرکز بنا کر قیامت کے صبح تک قائم و دائم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.